آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہم یہ جو سی پیک کو، جس کے اندر نارملی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ سست روی کا شکار ہے یا رک گیا ہے یا چائنا اس میں ناراضگی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ بریفلی آپ لوگوں کو بالکل فیکٹس بیس کمیونیکیشن کروں۔ سب سے پہلے یہ ہے جی کہ تقریباً 20 میٹنگز ہوئی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے 20 میٹنگز کو چیئر کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے یہ اکنالج کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ جس توجہ کے ساتھ، جس پیشنس کے ساتھ انہوں نے ایک ایک میٹنگ کو چیئر کیا، ان کی بریفنگ کو سنا، اور اس کے بعد ان کے جو بھی سوالات تھے یا انہوں نے جس قسم کی مدد کے لیے پکارا اس کا انہوں نے جواب دیا۔ اور یہ 2 دن کی میٹنگ بیک ٹو بیک میٹنگز تھیں، اور ہر میٹنگ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30 منٹ کی میٹنگ تھی۔ تو اس قسم کی کمٹمنٹ جو لیڈرشپ کے ساتھ آنا وہ اتنا اہم ہے، کیونکہ آن دا ادر سائیڈ یہ جو فارچون 500 کمپنیز کے لوگ تھے، ان کے بھی سینئر موسٹ لیڈرشپ جو تھا وہ میٹنگ کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور وہ ان کے چیئرمین تھے یا ان کی سینئر لیڈرشپ تھی جنہوں نے اس چیز کو بہت اپنے لیے آنر سمجھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہا ہے۔ ورنہ پرائم منسٹر آف پاکستان نارملی جو ہیں وہ چائنیز کی لیڈرشپ کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ملک کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انویسٹمنٹ لانے کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے، جس وقت ان سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بہت پیشنس کے ساتھ اور بہت پروفیشنلی ان سب چیزوں کو چیئر کیا۔ پہلی جو امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ پاور سیکٹر کے اوپر لکھتے ہیں، وہ این ڈی آر سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور ان کی انٹائر لیڈرشپ کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ سب کے سب باقی جو چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی منسلک ہیں، یا ان کی ریکمنڈیشن کے بعد جو آپ کے سی پیک کے پروجیکٹ ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ جب پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا جب جے سی سی ہوتی ہے تو اس کے اندر ان کے وائس چیئرمین پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے اسد عمر صاحب کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ کمیونیکیشن کرنی تھی تو اس وجہ سے این ڈی آر سی کا جو چیئرمین ہے وہ آن دا ادر سائڈ تھا۔ تو اس کمیونیکیشن کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی ان کے مسائل تھے جو کہ ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں، اس کو کس حد تک حکومت پاکستان نے ریزالو کر دیا ہے، چاہے وہ ان کے پیمنٹ کے ایشو تھے، اور آئی ایم شیور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ای سی سی نے 100 بلین روپیہ جو سی پیک کی آئی پی پیز ہیں ان کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور 50 بلین آلریڈی ان کو دے دیا گیا، اور 50 بلین انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر ارادہ ہے کہ وہ بھی ان کو ڈسبرس کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کا ایک بہت 100 بلین انہوں نے ای سی سی نے اپروو کیا، اور اس میں سے 50 بلین آلریڈی ڈسبرس ہو چکا ہے، اور اس کی انہوں نے بہت زیادہ ایکنالجمنٹ کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو ریوالونگ اکاؤنٹ بڑے عرصے سے، سال سے وہ اس کا تاخیر کا شکار تھا اور وہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا تھا، تو میں اگین جو ہمارے فائنینس منسٹر ہیں اور ہمارے جو انرجی منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ وہ چائنیز کے لیے وہ کتنا اہم ہے، تو جانے سے پہلے اس کی بھی اپروول دے دی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے وہ بھی ان کو کمیونیکیٹ کیا۔ اس کے علاوہ چائنیز کا مین یہ تھا کہ وہ جس قسم کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ان کو بہت زیادہ اپروول لینی پڑتی ہیں، اور بہت کوئی تقریباً 37 اپروولز ہیں جو کہ پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو اپروول لینی پڑتی ہے، اس سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک بہت تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا ہمارے جانے سے 2-3 ہفتے پہلے کہ اب اس میں جو رجیم ہے ہماری اپروول کی وہ کمپلائنس رجیم کر دی گئی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں ان سے انڈرٹیکنگ لی جائے گی کہ انہوں نے لا آف دا لینڈ کے مطابق ان چیزوں سے کمپلائی کرنا ہے، اور اس کی ذمہ داری پھر انویسٹر کے اوپر ہوگی، اور اس کی کمپلائنس یا اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ آڈٹ رجیم سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور آبویسلی اگر اس کے اندر نان کمپلائنس ہوگی تو اس کی کوئی فال آؤٹس ہوں گے انویسٹرز کے اوپر۔ لیکن انویسٹر یہی چاہتے تھے کہ جس وقت ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جائیں اسپیشل اکنامک زون میں تو ہمیں ایک پلگ اینڈ پلے ٹائپ کا انوائرمنٹ ملے، اور پلگ اینڈ پلے کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ زیادہ دن کہ وہ 37 جگہ اپنے اپروولز این او سی لیتے پھریں
اور اس کے بعد ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے, جس کے اندر لینڈ کی ایلوکیشن سے لے کر اور ان اپروولس تک ہے, تاکہ وہ جلد از جلد اپنا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں. اس کے بعد سی پیک اتھارٹی کے اندر پورا کا پورا فیسیلیٹیشن سینٹر ماشاءاللہ اٹ از آلریڈی اپ اینڈ رننگ. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے جتنے بھی چائنیز انویسٹر ہیں ان کو سی پیک اتھارٹی میں بلایا اور ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کیا کہ سی پیک اتھارٹی ان کے لیے ایک سنگل فوکل پوائنٹ ہے. اور اب جو چائنیز ہیں وہ اپنے مختلف مسائل کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ان کو ہم سنتے ہیں, اور میری یہ ٹیم میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ سب سیکٹورل اسپیشلسٹ ہیں. اس کے اندر ایک ایک سیکٹر کو ایک ایک ریسرچ ایسوسیٹ جو ہے وہ لک آفٹر کرتا ہے. اور اس کے بعد وی آر بلیسڈ ود 3 تھنگس, اور یہ بھی کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ اگر کوئی مسئلہ چائنیز انویسٹر کا ہے جس میں پالیسی کے اندر کوئی ایشو ہیں تو ہمارے پاس کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک ہے, اور وہاں پر ان مسائل کو رکھا جاتا ہے. اگر کوئی پالیسی کے اندر ایشو ہے, کوئی امینڈمنٹ ہے, تو وہاں پر اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, اور وہ فورم امپاورڈ ہے اور ڈیسیژنز لینے کے لیے, اور پھر اس کی ریٹیفیکیشن کیبنٹ میٹنگ میں ہوتی ہے. اگر کسی بھی انویسٹر چاہے وہ ایگزسٹنگ ہوں یا آنے والے ہوں ان کے آپریٹنگ ایشو ہیں تو اس کے لیے چائنا پاکستان ریلیشن شپ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں فورم سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنا ہے چائنیز کے لیے, تو پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ بھی بہت فرنٹ اینڈ کے اوپر اویلیبل ہے. اور پرائم منسٹر نے چائنیز انویسٹرز کو اور باقی وہاں پر جتنی کمیونیکیشن کی ہے وہ ان کو باور کروا دیا ہے کہ اگر سی پیک اتھارٹی ایک 1 ونڈو آپریشن ہے تو اس ونڈو کے پیچھے میں کھڑا ہوا ہوں. اور انہوں نے کمٹمنٹ ان کو دیا کہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے ان کو جلد از جلد ان کو ریزالو کیا جائے گا. تو یہ جو پہلی میٹنگ تھی میرے اپنے تجربے کے مطابق دس واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمیونیکیشن, کہ نہ صرف ان کو یہ بتانا کہ کس قسم کی فیسیلیٹیشن, کس قسم کا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ اویلیبل ہے, بلکہ ساتھ میں پرائم منسٹر نے اپنی بھی کمٹمنٹ دی کہ آپ کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا. اور اس کے بعد اب یہی والی بات ہے کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں کوئڈ پرو کو کے, اور اس کے بعد جب انہوں نے اکنالج کیا تو جو ہمارے کچھ سی پیک کے پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہیں, جس کے اندر کچھ پاور پروجیکٹس ہیں جن کا فائنینشیل کلوز نہیں ہو رہا, حالانکہ ان کے میجر سپانسر چائنیز ہی ہیں, کیونکہ ان کی کوئی تھوڑی بہت اپریہنشن تھی جس کو ریزالو کر دیا گیا ہے, یا ML1 کا پروجیکٹ ہے, تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پرائم منسٹر نے کمیونیکیٹ کیا. اور جواباً انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ ہم بہت خوش ہیں کہ جس قسم کی اب انوائرمنٹ ہے اور جس قسم کی فیسیلیٹیشن ہمارے انویسٹرز کو آپ باہم پہنچائیں گے, اور اس کے بعد جو مسائل آپ نے ہمیں کمیونیکیٹ کیے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو ہم جلد از جلد ریزالو کریں گے. اچھا, یہ تو پہلی میٹنگ تھی. اب جو دوسری میٹنگ تھی جس کا میں نے آپ کو شروع میں تذکرہ کیا, وہ 19 میٹنگز ہوئی ہیں. وہ چائنیز کے جو لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں اور وہ سیکٹورل ہیں, چاہے وہ انرجی ہے, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ ریفائننگ ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں بہت بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن سیکٹرز کے اندر ہم نے ان کے ساتھ یہ میٹنگز کیں. اور یہ جس طرح میں بتا رہا ہوں 1 میٹنگ تھی اور ہر میٹنگ کو پرائم منسٹر صاحب نے شیئر کیا. اچھا, اب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم نے ان ساری کی ساری کمپنی سے جب انگیج کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ان سے انگیج کیا, اس سے پہلے اس کی باقاعدہ تیاری کی گئی, ان کو کانٹیکٹ کیا گیا, اور ان لوگوں نے ہمیں اپنے پرپوزلز بھیجے کہ ان چیزوں کے اندر ہم آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ پاکستان کے وہ سیکٹرز جن کی ہماری معیشت کو ضرورت ہے پیراڈائم شفٹ لانے کے لیے, اس کے لیے یہ میری اپنی ٹیم کے ساتھ اور باقی جو ہمارے اور کانٹیکٹس ہیں ریسرچ سینٹر, ان کے ساتھ ایک ایکسٹریم ریسرچ کی گئی, اور اس کے بعد ایک کتاب مرتب کی گئی جس کو ہم نے کہا کہ پچ بک, اور اس پچ بک کا ٹائٹل ہے انویسٹمنٹ ان پاکستان. اگر وہ مجھے آپ بک دکھائیں تو میں آپ کو ذرا وہ شو کر سکوں. اچھا, تو وہ بک ایسی تھی کہ جس میں اندر یہ سارے سیکٹرز کے اندر کمپیٹیٹیو انالیسس کیا گیا کہ وہ ریزن کیا ہے کہ چائنیز آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں کمپیئر ٹو ادر ان کی پریفرڈ ڈیسٹینیشن ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, چاہے وہ ویتنام ہے, چاہے وہ کمبوڈیا ہے. تو ان سارے سیکٹرز کے اندر
یہ بھی ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ ہمارے پاس کس قسم کے فسکل انسینٹیو ہیں جو کہ ان آلٹرنیٹیو جو انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہیں ان کے برابر ہیں یا ان سے بہتر ہیں. اس کے علاوہ ہماری پریپیئرنیس کیا ہے ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں جہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو یہ ساری کی ساری بک جو ہے میں بتاؤں گا کہ اس کو پھر پریزیڈنٹ شی کو اور پریمیئر لی کو پریزنٹ کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی کہ ان سیکٹرز کے اندر آپ اپنے انویسٹرز کو کہیں کہ وہ آئیں اور ہمارا ملک ان کو بہترین انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز فراہم کرتا ہے اینڈ آن ٹاپ آف اٹ ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن بھی مہیا کی جائے گی. پہلی والی جو میٹنگ تھی وہ میرے اپنے تجربے کے مطابق وہ بہت ایکسائٹنگ ہے کہ ایک بہت بڑا کنسورٹیم ہے جو پٹ ٹوگیدر ہوا. اس کے اندر ایک ہوا زونگ ٹیکنالوجی کمپنی ہے, اس کے بعد ون آف دا ورلڈ لارجسٹ کنسٹرکشن کمپنی CCCC جو پاکستان کے اندر آلریڈی کافی سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کر رہی ہیں اور ان کی ایک سی پورٹ ان کی کمپنی ہے. ان تینوں نے اپنی پرپوزل یہ دی کہ وہ گوادر کے اندر لو کاربن ریسائکل پارک جو ہے کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ ہائی ویلیو میٹلز کو ری پروسیس کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے. اور جی یہ اسٹیل اینڈ پیپر, اسٹیل اور پیپر. آپ سوال کیجیے گا پھر میں جواب دے دوں گا, پہلے مجھے بریفنگ ذرا. جی نہیں, یہ جو ہے نا یہ پیپر اور اسٹیل ریسائکلنگ پروسیسنگ ہے, لو کاربن جو کہ انوائرمنٹلی فرینڈلی ہوگا. اور اس کی ایسٹیمیٹڈ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے کوئی تقریباً $4.5 بلین ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کا جو پروجیکٹ ہے اس سے کوئی تقریباً 13.4 ملین ٹنز پر اینم ہائی ویلیو ایڈیڈ جو میٹلز ہیں وہ اس کو ریکور کریں گے ایکسپورٹ پرپسز کے لیے, اور تقریباً اس سے 40,000 جاب جو ہیں وہ ان کو مہیا ہوں گی. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس کے اندر پراپر فیسیلیٹیشن ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 سال کے اندر ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ جو فیز 2 ہے گوادر کا, اس کا تقریباً سارا ایریا آکیوپائی کر لے گا. اس کے بعد جو دوسری میٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی, وہ ایگریکلچر سیکٹر سے تھی اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے تھی, کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ چائنا کی جو امپورٹنٹ یا تجربہ کار کمپنیاں ہیں جن کے پاس ریسرچ بھی ہے, جن کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے, ان کو کانٹیکٹ کیا جائے اور ان کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر ہمارے جو کاشتکار بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کو ہر قسم کی ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹیز فراہم کریں. جہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے انویسٹمنٹ کریں تاکہ ہمارے کراپس کی ایلڈ بھی بہتر ہو, ہمارے سیڈ کی کوالٹی بھی بہتر ہو, کیونکہ ہماری 80% اکانومی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک کمپنی ہے CMEC اور یہ پاکستان کے اندر بے شمار پروجیکٹ کر چکی ہے. تو انہوں نے اپنی ایک پرپوزل سبمٹ کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفرنگ سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. انیشلی یہ G2G ایڈ بیسس پہ ہوگا, کوئی $50 ملین سے وہ کریں گے, اور اس کے اندر وہ ایگریکلچر میکنائزیشن کی جو کوآپریشن ہے وہ کسانوں کو اس کی ٹریننگ دیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں ہماری جو اکانومی ہے یا ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ اتنی زیادہ وہ میکنائز نہیں ہے. تو اس کے اندر وہ پوری ڈیمونسٹریشن بھی ہوگی اور ٹریننگ بھی ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ پاکستان میں LNG سٹوریج فیسلٹی بھی قائم کرنا چاہتے ہیں کراچی پورٹ کے اوپر, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر وہ کوئی لوکل کسی پارٹنر کے ساتھ مل کے یہ JV کریں گے اور تقریباً $500 ملین کی یہ انویسٹمنٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. پھر ایک اور کمپنی ہے جو آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہے بائی دا نیم جانگ بانگ گروپ, اور یہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیسٹیسائڈز کی پروڈکشن کی وہ فیکٹری لگا رہے ہیں وہ M3 کے اندر. اب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی آپ یہاں پر ہماری جوائنٹ وینچر کروا دیں. تو جانے سے پہلے جب ارادہ مصمم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی مدد کرتا ہے. تو پاکستان کی جو فرٹیلائزر کی سب سے بڑی کمپنی ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی, انہوں نے اس کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا اور انہوں نے کہا کہ پیسٹیسائڈز میں, کیٹل اینڈ پولٹری فیڈ میں اور کارپوریٹ فارمنگ میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کر کے جوائنٹلی اس کے اوپر کام کریں گے. اور اس سے یہ جو چائنیز کمپنی ہے وہ پاکستان کے اندر کارن جس کو ہم مکی کہتے ہیں وہ اور سویا بین کی کاشت کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی جو ہارویسٹنگ ہوگی وہ ساری کی ساری وہ چائنا میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. اور اس جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر ان کے چیئرمین نے بھی کیا,
فوجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے اپنے اس ارادے کو اس کو باقاعدہ اس کی پلیج کیا. پھر تیسری جو ایگریکلچر کمپنی ہے اس کا نام ہے رائل گروپ, اور یہ کمپنی پاکستان کے اندر فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری پارک کرنا چاہتی ہے فار دا بفلو, اور اس کے اندر کوئی $50 ملین کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی 4 لارج سکیل بفلو فارمز تقریباً 8,000 پہلے ہیڈز کے ساتھ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی ملک کی ڈی پروسیسنگ کریں گے, اور اس کے اوپر کوئی جو انیشل فیکٹری ہے اس کے اندر کوئی تقریباً $30 ملین کا خرچہ ہوگا, اور اس کے بعد جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہیں جس کے اندر ملک پاؤڈر ہے, چیز ہے, پیکج ملک ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہماری جو بھینسیں ہیں ان کی ایلڈ بڑھانے کے لیے اس میں بھی بڑی ریسرچ ہے, وہ سب کریں گے. اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا جو پروڈکٹ ہے اگین یا وہ پاکستان میں اس کے مارکیٹ کریں گے, بس موسٹ امپورٹنٹلی وہ چائنا میں کرنا چاہتے ہیں. اس کمپنی کے ساتھ بھی فوجی فرٹیلائزر کمپنی یا فوجی فاؤنڈیشن نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کروا دیں, کیونکہ ان کے پاس زمینیں موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیز بیسس کے اوپر یہ بہت اچھی ایک JV قائم ہو سکتی ہے. پھر ٹیکسٹائل کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکسٹائل کے اندر ڈیو ریسرچ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک ان کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کی, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ تقریباً 35 جو لیڈنگ ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ہیں انہوں نے اس پہ حصہ لیا. وہ 3 گھنٹے کی ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن تھی, اور اس کے بعد ان کو ہم نے ایک کمپیٹیٹیو انالیسس کر کے ایک بزنس کیس پریزنٹ کیا کہ وہ پاکستان میں جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے اندر کس طرح وہ اپنا ایک سکسیسفل بزنس کر سکتے ہیں, اور یہ سارا کا سارا ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. تو یہاں پر ایک کمپنی ہے ٹیکسٹائل فیشن کے نام سے, تو انہوں نے اپنا بزنس پہلے اسٹیبلش کیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے پوٹینشیل دیکھا تو انہوں نے 100 ایکڑ لینڈ خریدی ہے. اب اس کے اندر وہ اپنا پورا کا پورا ایک انڈسٹریل ٹیکسٹائل کلسٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, کوئی تقریباً 250 ملین کا ان کا ارادہ ہے. ان کے بھی چیئرمین نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ کمیونیکیٹ کیا, اور اگین جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں وہ کریں گے, اور اس 100 ایکڑز کے اندر پوری سپلائی چین وہ قائم کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلسٹر ہے, کہ ان کو کوئی بھی کمپوننٹ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا وہ امپورٹ نہ کرنا پڑے. یہ لاہور سے فیصل آباد تک ہے یہ اراضی ہے؟ نہیں جی نہیں, یہ تو انہوں نے لاہور قصور روڈ کے اوپر 100 ایکڑز کی لی ہے. جی ہاں جی. اس کے بعد جی جو پھر نیکسٹ جو ہمارا سیکٹر تھا وہ انفراسٹرکچر کا تھا, اور یہ آپ آلریڈی یہ سن چکے ہیں کہ چائنا روڈ اینڈ برج کنسٹرکشن کمپنی ہے CRBC, انہوں نے 10 JCC کے اندر کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ ایک اپنا MOU سائن کیا تھا, اور ان کا جو ارادہ ہے کہ وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون $3.5 بلین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوگی, کیونکہ جو علاقہ وہ مچھر کالونی کا ہے, وہ جو سبرب ہے اس کو وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ان کو وہ ریلوکیٹ کریں گے. تو اگین اس کے اوپر انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ اس کو بہت پروفیشنل طریقے کے ساتھ, پراپر انٹریکشن کرنے کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہے ان کو انگیج کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو آگے چلایا جائے گا. بھائی یہ پروجیکٹ کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون ہے, جس پہ MOU سائن ہوا تھا کراچی پورٹ ٹرسٹ اور CRBC کے درمیان, چائنیز کمپنی ہے. تو وہ پرائم منسٹر صاحب کو ذرا انہوں نے اپنی بریفنگ دی ہے کہ وہ بڑے کمیٹڈ ہیں اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے, اور بڑے پروفیشنل طریقے سے اس کو لے کر آگے چلیں گے, کیونکہ اس کے اندر میں نے بتایا کہ جو مچھر کالونی کے باسی ہیں ان کے لیے بھی ماڈرن وہ ان کے لیے ریزیڈنس بنانا چاہتے ہیں ایز پارٹ آف دس پروجیکٹ. تو ان کو باقاعدہ انگیج کیا جائے گا, اور ان کو بڑے سائنٹیفک طریقے کے ساتھ کیا جائے گا. اس طرح جس طرح ہم نے تھر کے جو باسی ہیں جو وہاں پہ تھر پروجیکٹ کیا تھا, تو ان کو بھی انگیج کیا تھا کہ کیا ان کی ضرورت ہے, تاکہ وہ پورا کا پورا ایز اے اسٹیک ہولڈر اس میں حصہ لیں. اس کے بعد جو نیکسٹ سیکٹر ہے جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے آفٹر ٹیکسٹائل اینڈ ایگریکلچر وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اور اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوں اہم ہے, کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو 65% ہماری آبادی ہے, 65% وہ ایسی ہے کہ جس کی عمر 40 سال سے کم ہے, اور ان کے پاس اپروپریٹ سکل ہیں. اور دس از واٹ چائنا ریکوائرز, کیونکہ چائنا کے اندر جو ورک فورس ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کے اندر یہ ریسٹرکشن تھی کہ وہاں پر کوئی بھی ایک جوڑا جو ہے وہ ایک سے زیادہ ان کے پاس بچہ نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر ان کے جو لوگ ہیں وہ اب خاصے عمر رسیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ چائنا کی جو انڈسٹری ہے وہ ٹرانزٹ کر گئی ہے ہائی ٹیک میں,
تو اس قسم کے لوگ بھی اویلیبل نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کمپیریٹیو ایج ہے کہ ایک تو ہمارے پاس اسکلڈ ورک فورس بھی ہے, اور دوسرا ہماری جو کاسٹ آف مین پاور ہے وہ چائنا سے 2 گنا سستی ہے. اور یہ ہماری یوتھ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جہاں پر ہنڈریڈ تھاؤزنڈ آف پیپل کوڈ بی امیڈیٹلی انڈکٹیڈ. اور پہلی کمپنی جو تھی وہ نیو سافٹ میڈیکل سسٹم ہے, اور یہ کمپنی ایسی ہے جو آپ کے میڈیکل ایشوز کے اندر جو ڈائگنوسٹک اکوپمنٹ ہے وہ بناتے ہیں, اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک انیشل $30 ملین سے یہ اپنا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد فیز 2 کے اندر اس کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. تو تقریباً کو $200 ملین کی انویسٹمنٹ کی انہوں نے اپنا ارادہ اس پہ ظاہر کیا ہے. پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے آپٹیکل فائبر. فیز 1 میں آپٹیکل فائبر لگ چکی ہے جو پشاور سے لے کر راولپنڈی تک ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ آپٹیکل فائبر جس کی تقریباً 100,000 کلومیٹر کے اندر ہم نے وہ آپٹیکل فائبر بچھانی ہے, کیونکہ اب زمانہ G5 کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو G5 ٹیکنالوجی کے لیے جب تک آپٹیکل فائبر ہو وہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں ایک چائنا کی کمپنی ہے ہونان سن واک کنسٹرکشن گروپ, تو یہ سی پیک اتھارٹی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے کسی جوائنٹ وینچر کے ساتھ آپ ہمارا تعلق کروا دیں. تو ہم نے جیز جو پاکستان کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے ان سے ملوایا, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جانے سے پہلے انہوں نے بھی ان کے ساتھ MOU سائن کیا کہ وہ دونوں مل کر یہ جو آپٹیکل فائبر ہے اس کو لے کریں گے, اور پاکستان کے جتنے بڑے سٹیز ہیں وہ انشاءاللہ اس سے پھر وہ کنیکٹ ہوں گے. اور اگر یہ پورا کا پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی ایسٹیمیشن جو ہے انویسٹمنٹ کی وہ تقریباً $2 بلین ہے. پھر ایک اور کمپنی ہے جو کہ آلریڈی M3 کے اندر اپنا انہوں نے بزنس شروع کیا ہے بائی دا نیم فلورش ٹیک. وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے موبائلز ہیں چائنیز, خاص طور پر اوپو موبائل, ان کے پاس مختلف چائنیز موبائل کمپنیز کا لائسنس ہے, لیکن اس وقت صرف اس کو اسمبل کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ پارٹس امپورٹ کرتے ہیں, جب امپورٹ کرتے ہیں تو لامحالہ وہ ہمیں اس قسم کی چیزوں کی یا اس قسم کی انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے لیے اتنی موزوں نہیں ہے جس کے اندر آپ کو فورن ایکسچینج آپ کا خرچ ہو. تو ان کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زون ہے اس میں ہم 20 ایکڑ زمین لیں گے, اس کے اوپر اپنی ریسرچ قائم کریں گے, اور اس کے بعد ہم چائنی جو موبائل کے پارٹس کو مینوفیکچر بھی کریں گے اور اسمبل بھی کریں گے. تو اس کی وجہ سے 2 فوائد حاصل ہوں گے. ایک تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو جائے گی, اور ایکسپورٹ اورینٹیشن ہوگی کہ جب یہ موبائل فون جب یہاں پر بننے شروع ہو جائیں گے. میں نے کوئی آج سے 3 مہینے پہلے ایک اسٹیٹسٹکس دیکھی تھی, تو چائنا سے جو پاکستان کے اندر تقریباً $800-850 ملین کے موبائل امپورٹ ہو چکے تھے. تو اس قسم کی ایک یہ فوکسڈ ہمارا یہ اسٹریٹجی تھی کہ اس قسم کی کمپنی کو لایا جائے. اگین ان کا جو چیئرمین ہے ان نے بات کی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کی جو ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی وہ سٹارٹ کریں گے کوئی 40-50 ملین سے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم یہاں پر اپنی جو ریسرچ لیب یہاں پر کریں گے اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی امپلائمنٹ کی, اور تقریباً $200 ملین ایونچولی ان کا اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ ہے. پھر ایک جی پاکستانی امریکن ہیں, اور وہ پروفیسر صاحب ہیں, اور انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے یہ سیمی کنڈکٹر کے اندر. اور چائنا ابھی جو سیمی کنڈکٹر ہے, جو یہ جو چپ بنتے ہیں نا, اب تو ساری کی ساری جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر جو ماڈیول بنتے ہیں اس کے اندر یہ سیمی کنڈکٹر چپ لگتے ہیں. اور یہ میجورٹی ایون چائنا یہ سیمی کنڈکٹر چپ ہے یہ امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں. اب چائنا نے اپنی یہ ویژن کی ہے کہ بائی 2030 وہ سیلف سفیشینٹ ہوں گے, اور وہ خود اس کو چائنا کے اندر اس کو مینوفیکچر کریں گے. تو یہ نوید صاحب جو ہیں ان کی وہاں چائنیز کے ساتھ آلریڈی جوائنٹ وینچر ہے. تو یہ دونوں حضرات نے اپنا جو پرپوزل ہے پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا کہ وہ سیمی کنڈکٹر کی ٹیسٹنگ فیسلٹی اور اس کے بعد مینوفیکچرنگ فیسلٹی جو ہے یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اپروپریٹ اسسٹنس پرووائڈ کریں تو ہم ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ IT پروفیشنلز کو ہم انڈکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر
جو اس کی انالیٹکس ہوگی اس میں اس قسم کے نوجوانوں کی ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اپرچونٹی جو ہے اس کو ہم پورا سپورٹ بھی کریں گے. اور جو ان کے چائنیز جو پارٹنر ہیں مسٹر ایرک لی، اس نے بھی پھر علیحدہ بھی پرائم منسٹر صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن ہے اس قسم کے انیشیٹو کو آگے لے جانے کے لیے. سرین ایئر سے آپ لوگ واقف ہیں، وہ کافی ایک سکسیزفل ایئر لائن ہے. ان کے جو مین سپانسر ہیں انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اب وہ الیکٹریکل وہیکلز پاکستان کے اندر مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں رشا کھائی میں، اور ان کے بھی پرپوزل کو پذیرائی دی. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کا آلریڈی سکسیزفل بزنس ہے، تو اگر آپ پاکستان کے اندر الیکٹریکل وہیکلز کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو الیکٹریکل وہیکل کی پالیسی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. تو انہوں نے اس چیز کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو جلد از جلد ڈیولپ کر کے ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہی جو دو بہت بڑے گروپس ہیں انرجی اینڈ واٹر کے اندر، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوا ہے، چائنا انرجی گروپ کمپنی ہے اور پاور چائنا ہے. تو انہوں نے بھی اپنے فردر انویسٹمنٹ کا پلیج کیا پرائم منسٹر کے ساتھ کہ واٹر مینجمنٹ کے اندر، اس کے بعد اسمارٹ سٹی کے اندر، انفراسٹرکچر کے اندر، اور اگر مسلینیس پانی سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹ ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت سب سے زیادہ پانی کے پروجیکٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ پنجاب ہو، کیونکہ ہم لوگ جو انڈر گراؤنڈ واٹر سے پہلے گزارا کرتے تھے، اب ہمارا جو سب سوائل واٹر ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس قسم کے پروجیکٹس کی ضرورت ہے. تو یہ آلریڈی انہوں نے ملٹیپل پروجیکٹس پاکستان میں پہلے کیے ہوئے ہیں. ان کو ریئلٹی آن گراؤنڈ کا اندازہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر ہم $2 سے $4 بلین کے انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کتنی ہے سر؟ 2 سے 4 بلین، بہت بڑی یہ کمپنی ہے. اس کے بعد ایک کمپنی ہے جی پاور چائنا. یہ پاور چائنا وہ کمپنی ہے جس نے پورٹ قاسم کے اندر 1320 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا، اور اب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم واٹر کے اندر بھی ہماری ایکسپرٹیز ہے، تو ہم کراچی میں جو ہب واٹر کنال ہے جو کہ تقریباً 100 ملین گیلن پر ڈے پانی مہیا کرے گی کراچی کے شہریوں کو، اور وہ اس کو ڈیولپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں $120 ملین سے. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ وہ فیصل آباد میں بھی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جھنگ برانچ کنال کے اوپر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کوئی $130 ملین میں. تو تقریباً $250 ملین کی انہوں نے اپنے ارادے کا اس کو کمیونیکیٹ کیا. اس کے بعد جو 7ویں ہماری میٹنگ ہوئی وہ ہوئی ہے ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں. اس کے اندر جی ایک ہے چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن. یہ بھی بہت بڑی کمپنی ہے، اور بلکہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے فارچون 500 کی. اور یہ وہ کمپنی ہے جس نے کافی سارے یہاں پر پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں سینٹورس مال انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ ملتان سکھر جو ہمارا ہائی وے بنا ہے وہ بھی انہوں نے کنسٹرکٹ کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو پرائم منسٹر کا جو ایک خواب ہے کہ یہاں پر 5 ملین گھر بنانے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور تقریباً 5000 گھر جو ہے ہم شروع میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے MOU سائن کیا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ، اور اب اس پروجیکٹ کو وہ ایکسپیڈیشیسلی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پروجیکٹ ہے جس کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بہت زیادہ اس میں انکریج کیا کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کی اشد ضرورت ہے اور جلد از جلد ضرورت ہے. تو انہوں نے اس چیز کا کمٹمنٹ کیا. اس کے بعد ہی انفراسٹرکچر کے اندر ایک اور بڑی کمپنی ہے چائنا ریلوے گروپ، اور انہوں نے اپنی جو ارادہ ہے اس کو سبمٹ کیا کہ وہ سوشو اکنامک پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کلین انرجی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہاؤسنگ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، واٹر فیسلٹیز کرنا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ آف اسپیشل اکنامک زون کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں کہ ML1 کی جس وقت کمپیٹیٹیو بڈنگ ہوگی تو اس کے اندر بھی وہ حصہ لیں گے. تو انہوں نے آلریڈی یہاں پر پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے انوائرمنٹ سے واقفیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا جو ارادہ ہے یا اپنی جو کمٹمنٹ ہے ان کے چیئرمین نے یہ پرائم منسٹر صاحب کو کمیونیکیٹ کی. اس کے بعد جی جو سیکنڈ لاسٹ سیکٹر تھا یا 18ویں میٹنگ تھی وہ تھی جی ریفائنری اینڈ مائننگ کے اندر. اب پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ زیادہ تر امپورٹ کے اوپر منحصر ہیں، تو ہمیں اس سیکٹر کو بھی ہم نے بہت زیادہ سپورٹ دینا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو 10 JCC ہے اس کے اندر اس سیکٹر کو اسٹریٹجک سیکٹر کہا گیا ہے، اور اس کے اندر چائنا نے یہ چیز کمٹ کی ہوئی ہے کہ تھرو ہمارے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے ساتھ کہ اس میں جس قسم کی ان کی مدد درکار ہوگی، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو، چاہے وہ ایون فائنینشیل ہو، تو وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں
جو پہلا والی کمپنی تھی وہ تھی چائنا میٹلرجیکل گروپ کارپوریشن. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو سندھ کے اندر بھی کافی عرصے سے کام کر رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو سیکٹر ہے مائننگ کا وہ کوائٹ انٹیپڈ ہے, چاہے وہ کے پی کا صوبہ ہو یا وہ بلوچستان کا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان اسٹیل مل ہے اس کی اب کیونکہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب اس کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی وہ حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے بعد جی جو ایک اور گروپ آیا وہ بہت بڑا ایک کنسورٹیم ہے جس کے اندر ایک کمپنی تائیوان کی ہے اور دوسری چائنا کی ہے. تو ان کا میں یہ کہوں گا کہ بہت ایمبیشیس پروجیکٹ ہے, اور وہ پاکستان کے اندر ریفائننگ اور پیٹروکیمیکل کمپلیکس گوادر میں بنانا چاہتے ہیں, اور اس کی کوئی ملٹی بلین ڈالرز کی اس کی انویسٹمنٹ کا ان کا ارادہ ہے. تو ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جی عنقریب ہماری ریفائننگ کی پالیسی جو ہے وہ اپروو ہونے جا رہی ہے, تو اس کے پرویو کے اندر آپ اپنی فیزیبلٹی اسٹڈی کریں, اور اگر اس کے اندر ملٹی بلین ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہتے ہیں یا کسی جوائنٹ وینچر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو تجویز دی کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے, اور فائنینسنگ کے لیے چائنا کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں اگر یہ اکنامکلی وائبل پروجیکٹ ہے تو ان کو بھی اس کے اندر شامل کریں. اس کے بعد جو لاسٹ میٹنگ تھی جو کہ 20ویں میٹنگ تھی وہ تھی ایک اور پیٹروکیمیکل گروپ ہے ای سی گروپ کے نام سے, اور انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ پروپوزیشن یا پرپوزل پرائم منسٹر صاحب کو دی. انہوں نے کہا جی کہ چائنا کے اندر جو ریلیٹیولی لو کیپیسٹی جو ریفائننگ ہے یا ریفائنریز ہیں وہ اب ریلوکیشن کے لیے اویلیبل ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جی کہ ان کا ارادہ ہے کہ ایک ریفائنری ہے 1.8 ملین ٹنز پر اینم اور دوسری 1.8 ملین ٹن, تو کوئی $300 ملین کی انویسٹمنٹ سے اس کو وہ ریلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہی بتایا کہ جی کہ جو ہمارے پاس جو پالیسی کے جو عناصر ہیں ان کو آپ دیکھیے, اس کی فیزیبلٹی کریں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیل لوکیشن ہے ریلوکیشن کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریلوکیشن پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو کہ میں نے خود سپروائز ڈائریکٹلی کیے ہیں, ملٹیپل پروجیکٹس, چاہے وہ فرٹیلائزر میں ہوں یا پیٹروکیمیکل میں ہوں یا ایون آپ کے جو فوڈ سیکٹر کے اندر بھی ہم نے ریلوکیشن کیا بہت سکسیزفل طریقے کے ساتھ. وہ فاسٹ ٹریک بھی ہوتے ہیں اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوتے ہیں. تو یہ دوستوں کو یہ 20 میٹنگ تھی جس کا میں نے آپ کو بریفلی سمرائز کر دیا. اب جو دوسرا, ایک منٹ رکیے, اب اس کے بعد جو دوسرا اہم ہے کہ آپ نے جو لیڈنگ فائنینشیلز جو ان کے ہیوج جو گروپس ہیں فارچون 500 جنہوں نے آ کر اپنی یہ ساری کی ساری جو ان کا ارادہ ہے یا ان کا پلان ہے اس کو سبمیشن کیا. اور اس کے بعد میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ جس پیشنس کے ساتھ اور جس پروفیشنل طریقے کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ان ساری میٹنگز کو ہینڈل کیا, تو اس کے لیے ایز اے پروفیشنل میں اس کو اکنالج بھی کرنا چاہتا ہوں اور اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ ان لیڈنگ کمپنی کے چیئرمین کو کانفیڈنس دیں اور ان کو کہیں کہ ایون پرائم منسٹر جو ہے وہ ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دینے کے لیے تیار ہے, ان کا آفس موجود ہے فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے کانفیڈنس بوسٹر تھا. اس کے بعد یہ جو کچھ کمپنیز ہیں یہ اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہیں,